عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کیا کہتے ہیں، قال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام الیوم الذی یشک فیہ، جس نے شک کے ایام میں، شک کے دنوں میں روزہ رکھا، فقد عصا ابا القاسم، تو اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ ابو القاسم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی کنیت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی۔ میں نے اس سے پہلے غالباً کسی حدیث کے تحت بتا دیا ہے کہ بچے کے نام پر بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے اور بیٹی کے نام پر بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے۔ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے بیٹے قاسم کے نام پر کنیت رکھی، اور یہ بھی منع فرما دیا تھا کہ جب تک میں باحیات ہوں اس وقت تک میری کنیت پر کوئی دوسری اپنی کنیت نہ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرما، کیونکہ دونوں میں تشابہ ہو رہا تھا کہ کون سے ابو القاسم ہیں، ہے نا، بہت سارے ابو القاسم ہو سکتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ میرے نام پر نام تو رکھا جا سکتا ہے لیکن میری کنیت پر کنیت نہیں رکھنا چاہیے، منع فرمایا سختی سے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی نے بھی آپ کی کنیت پر اپنی کنیت نہیں رکھی۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ نے چونکہ اجازت دی تھی، اب اس پر کنیت رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس میں، من صام الیوم الذی یشک فیہ فقد عصا ابا القاسم، جس نے اس دن روزہ رکھا جس دن میں اس کو کیا ہے، شک ہے، یعنی شک کے دن پر اس نے روزہ رکھا، فقد عصا ابا القاسم، تو اس نے ابو القاسم کی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اب شک کا میں نے بتایا کہ شک کسے کہتے ہیں، یوم شک کسے کہتے ہیں، تو یوم شک یا شک کا دن اس دن کو کہتے ہیں جس کے رمضان سے ہونے یا نہ ہونے کا انسان کو مکمل طور پر علم نہ ہو پائے۔ رمضان کے شروع ہونے یا نہ ہونے پر اس کو مکمل طور پر علم نہ ہو پائے۔ ممکن ہے کہ اسے یہ دن 30 شعبان کا بھی ہو سکتا ہے، یا وہ 29 دن کا مطلع ابر آلود ہے اور چاند برابر دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو یہ بھی امکان ہے کہ مہینہ ہو سکتا ہے شعبان کا 29 کا ہو، یا ہو سکتا ہے 30 کو ہو۔ تو اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کہا کہ ایسے وقت میں شک کے دن روزہ نہ رکھا جائے، اور اگر چاند دکھائی نہیں دے رہا ہے تو شعبان کی 29 کو مکمل ہونے کے بجائے اس کو 30 کو مکمل کر لیا جائے۔ جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، چاند جب نظر نہیں آتا، ابر آلود رہتا ہے موسم، تو اگرچہ تاریخ کے حساب سے پرانا مہینہ جو گزرا ہے وہ بھی 30 کا رہتا ہے، لیکن چاند دکھائی نہ دینے کی صورت میں شعبان کو بھی کتنے دن کا مان لیا جاتا ہے، 30 دن کا مان لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ شک پر مبنی ہو جاتا ہے۔ آیا ہو سکتا ہے موسم ابر آلود ہے، ہو سکتا ہے چاند آیا بھی ہو لیکن نظر نہیں آیا، چاند نکلا بھی ہو لیکن نظر نہیں آ رہا۔ یہ ہمارے لیے شک کے دائرے کو اس نے وسیع کر دیا ہے۔ لہذا چونکہ شک کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اگرچہ معمول کے مطابق اس سے پہلے مہینہ بھی 30 کا گیا تھا، اس سے پہلے کا مہینہ بھی 30 کا گیا تھا، لیکن چاند صراحت کے ساتھ نہ نکلنے کی صورت میں شک کو دور کرنے کے لیے اس مہینے کو بھی ہم کتنے دن کی پوری کریں گے، 30 دن کی پوری کریں گے، اور ہم شک کے دن روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت کے ساتھ یہ حکم ہے کہ جس نے بھی شک کے دن روزہ رکھا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ اب یہاں پر ذکرہ البخاری تعلیقاً، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے، تعلیقاً ذکر کیا ہے، اگرچہ اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر جگہ رکھا ہے، لیکن اس کو تعلیق یعنی کیا مطلب، تعلیق کا مطلب یہ ہے
کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی خبر کو جزم کے ساتھ بیان کرتے ہیں ان کا یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ اس حدیث کو کیا کہتے ہیں، یہ حدیث تعلیقاً ہے، یعنی حدیث معلق کا ذکر کیا ہے، اور معلق کی تاریخ ابتدائی سند سے راوی کا حذف ہونا، لیکن اس سند کی دوسری حدیث سند سے اس کی توثیق ہو جاتی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تعلیق لکھتے ہوئے یہاں اگرچہ اس کی ابتدائی سند سے راوی کا حذف و اضافہ موجود ہے، لیکن دوسری حدیث سے اس کی تائید ہو جاتی ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا ذکر کر دیتے ہیں کہ حدیث تعلیق میں ہے۔ اور اسی طریقے سے خمسہ نے بھی اس کو روایت کیا، ابن خزیمہ نے بھی اور ابن حبان نے بھی۔